میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں کل، اللہ اکبر، جب میرے نبی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے نا، تو شادیاں کرنے کے کئی طریقے، کئی رواج تھے. جیسے آج ہمارے یہاں رواج ہے شادی کا، اس کے علاوہ بھی 2-3 رواج اور تھے، بڑے گندے رواج تھے. آپ کبھی نہ قبول کر سکتے ہو اس رواج کو، نہ برداشت کر سکتے ہو، لیکن یہ رواج تھے. میرے نبی نے آ کے ان سارے رواجوں کو تباہ کر دیا، ختم کر دیا. اور مذہب اسلام کا جو پیارا رواج ہے لوگوں، وہ رواج تمہیں دے دیا. معلوم ہے کیا کیا رواج تھے؟ آپ کو بتلاؤں، تعجب ساتھ سنے نہ ہوں کبھی. جب کسی لڑکی کی شادی کرنا ہوتی، کوئی لڑکی جوان ہوتی، تو لوگوں معلوم ہے 10 لڑکوں کو، 10 نوجوانوں کو اکٹھا کیا جاتا. کتنوں کو؟ 10 کو اکٹھا کیا جاتا ایک لڑکی کے لیے. 10 لڑکوں کو اکٹھا کیا جاتا ایک لڑکی کے لیے، چاہے اس کے قبیلے کے ہوتے یا قبیلے سے باہر کے. 10 لوگ اکٹھے کرنے کے بعد وہ 10 کے 10 اس لڑکی کے ساتھ میں ہم بستری کرتے. وہ 10 کے 10 اس کے ساتھ میں ریلیشن شپ بناتے، اس کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرتے. یہ نبی دنیا میں جب تشریف نہ لائے تھے اس سے پہلے کی شادی بتا رہا ہوں میں. ذرا احسان ہے تمہارے نبی نے لوگوں تمہیں چنا، تمہیں زندگی جینے کا سلیقہ عطا کیا. زندگی جینے کا سلیقہ کسی فلمی ہیرو، کسی بالی ووڈ، کسی ہالی ووڈ نے نہیں کیا. اگر زندگی جینے کا سلیقہ لوگوں دیا ہے تو آمینہ کے لال نے دیا ہے. اور ہم پھر بھی بیوقوف ہیں، ہم پھر بھی بیوقوف ہیں. نبی کا طریقہ چھوڑ کے بالی ووڈ کے جانوروں کا اور ہالی ووڈ کے وحشیوں کا طریقہ اپنا رہے ہیں. کھانے میں بھی ان کا طریقہ، پینے میں بھی ان کا طریقہ، شادیوں میں بھی ان کا طریقہ. میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ آج شادیاں دیکھو تو ان کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ او میرے بھائی ذرا مجھے بتا، پوری دنیا نے تیرے نبی سے طریقہ سیکھا ہے. جو طریقہ اس وقت تھا وہ طریقہ آج بھی نہیں ہے، چاہے وہ مذہب اسلام کو مانے یا نہ مانے. یہ طریقہ ختم کس نے کیا؟ ذرا پوچھنا تو ان سے جنہوں نے اسلام کو نہیں مانا ہے. وہ کسی اور نے نہیں، تیرے نبی نے ختم کیا ہے. 10 لوگ اس ایک لڑکی سے ریلیشن شپ بناتے تھے، 10 لوگ اس کے ریلیشن میں رہتے تھے، جسمانی تعلقات قائم کرتے تھے. جب وہ لڑکی حمل سے ہو جاتی، امید سے ہو جاتی، کیا ہوتی وہ لڑکی؟ حمل سے ہوتی، امید سے ہوتی. اس کے بعد ان 10 لوگوں کو پھر بلایا جاتا. محلے کے لوگ، خاندان کے لوگ اور قبیلے کے لوگ بیٹھتے، پوری پنچایت لگتی کہ یہ 10 لوگ تھے جنہوں نے ریلیشن شپ بنایا تھا. ان 10 لوگوں نے اس سے جسمانی تعلقات قائم کیا تھا. اب شادی کس کے ساتھ ہوگی؟ تو ان 10 میں سے لڑکی جس کی طرف اشارہ کرتی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس کا ہے، وہ جسے چاہتی ان 10 میں سے اشارہ کر دیتی. جس کی طرف بھی وہ اشارہ کر دیتی وہی اس کا شوہر بنتا تھا. یہ طریقہ تھا. اب ذرا مجھے بتائیے کون برداشت کرے گا؟ کسی بھی مذہب کا آدمی اس دور میں برداشت کرے گا؟ نہیں. لوگوں یہ کس نے ختم کیا؟ یہ آمینہ کے لال نے ختم کیا ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ تمہارے نبی نے ختم کیا ہے. اور لوگوں ایک طریقہ یہ تھا کہ لڑکی سے ریلیشن شپ بنوایا جاتا. 8-10 لوگوں کا ایک ایک کر کے اس کے ریلیشن میں رہتے، ایک ایک کر کے رہتے. ایک طریقہ یہ تھا. یہ ریلیشن میں آ گیا، پھر دوسرا آ گیا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں. اس طریقے سے درجنوں لوگ اس کے ریلیشن میں آتے. اور ریلیشن میں آنے کے بعد وہ امید سے ہو جاتی، اور امید سے ہونے کے بعد میں پھر اپنے وقت پر وہ بچے کو جنم دیتی. اور جب بچہ دنیا میں آ جاتا، جنم دے دیتا، تو پھر ان سب کو اکٹھا کیا جاتا جو ریلیشن میں آئے تھے. اور آنے کے بعد میں پھر دیکھا جاتا، وہ لڑکی بتاتی کہ یہ بچہ اس سے مشابہت رکھتا ہے اور یہ بچہ اس کا ہے، تو پھر اس سے شادی کرائی جاتی. ایک طریقہ یہ تھا.
اور یہ والا جو طریقہ ہے جو ہمارا اس وقت چل رہا ہے، یہ طریقہ بھی تھا اس وقت، جیسے لڑکے اور لڑکی کی مرضی سے اور مہر دے کر کے نکاح ہوتا نا، یہ بھی تھا، لیکن وہ طریقے بھی تھے۔ میرے نبی نے ان غلط طریقوں کو ختم کر دیا اور یہ صحیح طریقہ میرے نبی نے آگے بڑھا دیا ہے۔ مگر آج لوگوں ہمارے طریقے کیا ہو گئے کہ ہم شادیاں کرتے ہیں تو لوگوں نبی کا طریقہ ہی نہیں دیکھتے۔ اور مسلمانوں زندگی گزارتے ہو تو تم نے وحشیوں کا طریقہ لے لیا، جانوروں کا طریقہ لے لیا۔ ارے کان کھول کے سنو، شادی کرو تو دیکھو تیرے نبی نے کون سا طریقہ بتایا تھا، نبی کے طریقے پہ شادی کرو۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مصطفیٰ کے طریقے پہ شادی کرے گا تو تیری شادی میں برکت ہوگی، اللہ تیری اولاد میں برکت کرے گا، اور اولاد پیدا ہوگی تو نیک اور صالح پیدا ہوگا، نیک ہوگی صالح ہوگی۔ لیکن آج شادیاں تم دیکھ رہے ہو، شادیوں میں آتش بازیاں، پٹاخے بازیاں، ڈانس بازیاں ہیں، جھگڑے بازیاں، سب کچھ شادی میں ہو رہی ہے۔ اور میرے بھائی ذرا غور تو کرو، یہ شادی میں سب خرافات نہیں۔ تو لوگوں جو میرے نبی نے جس رواج کو ختم کیا تھا، آج ہم نے اسی رواج کو پھر شروع کر دیا۔ جتنے لوگ میری تقریر کو سننے اگر آج قسم کھا کے اٹھیں گے کہ ہم جہیز کی ڈیمانڈ پہ شادی نہیں کریں گے، تو جو کام اللہ کے رسول نے آگے کیا تھا، جہیز کی ڈیمانڈ کو ختم کیا تھا، وہی کام آج تیرا بھی ہو جائے گا۔ اگر کوئی نوجوان یہ سوچ لے کہ میں جہیز کی ڈیمانڈ پہ شادی نہیں کروں گا، جو مل جائے خوشی سے لے لوں گا، اور اس کے بعد ڈیمانڈ تو میں ایک پانی کے پیالے کی بھی نہیں کروں گا، تو یہ اللہ کے رسول نے آ کے جو دنیا میں جہیز کی لعنت کو ختم کیا تھا، وہ سنت آج تو ادا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تمہارے نصیبے کی بات ہے، تم سوچ لو کہ ہم نے یہ سنت زندہ کرنا کہ کیا کرنا۔ تیرا مذہب اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، بڑا اچھا مذہب ہے، بڑا سونا مذہب ہے، لوگوں اس مذہب کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے، اس مذہب کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ اور لوگوں وہ کتنوں کو کھانا کھلا رہا ہے، ہم کسی ایک کو نہیں کھلانے پہ تیار ہیں۔ لوگوں ضرورت مند کو کھلاؤ بھی پلاؤ بھی۔ اگر کہیں جا رہے ہو، کوئی آپ کو فقیر مل جائے، غریب مل جائے، تو اس کو ایک وقت کے کھانے کا پیسہ دے دو۔ اگر نہ کھلا سکو تو ایک وقت کے کھانے کا اسے پیسہ دے دو۔ میرے بھائیوں، وہ تیرے پیسے سے کھانا کھائے گا تو اللہ تیرے اس کھانا کھلانے پر اگر اس کی رحمت کو جوش آ گیا تو تیری بخشش کر دے گا، تیری بخشش کر دے گا۔ اللہ اکبر۔